الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، الحمدللہ آج ہم سب لوگ یوم پاکستان 14 اگست میں حاضر ہیں. میرے رب کا احسان، رب کا کرم، اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. میرے بچوں، پاکستان ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ماشاءاللہ، عظیم الشان نعمت. یہ ایک واحد ملک ایسا ہے کہ جو اعلاء کلمت حق کے لیے بنایا گیا اور دو قومی نظریہ جو کہ ہمارے امام احمد رضا خفاجی بریلوی نے پیش کیا تھا، یہ اصل میں اس کا نتیجہ ہے. یہ ملک جب بنایا جا رہا تھا، اس سے پہلے ایک تحریک شروع ہوئی تھی، تحریک آزادی کے نام سے، کہ ہمیں آزادی چاہیے، انگریز سے آزادی چاہیے، اس کی غلامی سے ہمیں آزادی چاہیے. وہ تحریک آزادی تھی. آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اس نے تحریک پاکستان میں وہ بدل گئی. انگریز جب چھوڑ کے جب جا رہا تھا تو ہمارا اپنا پورا زور و شور تھا کہ ہم مسلمانوں کو اپنے نظریات ظاہر کرنے کے لیے ہمیں ایک سلطنت کی ضرورت ہے. اور اس ملک کا بننا در حقیقت عالم کفر جو ہے اسے اپنی موت سمجھتا تھا. کیونکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یوکرائن کے مسئلے کو چھوڑ کر آج تک جہاں پر بھی خون بہا ہے وہ صرف مسلمانوں کا خون بہا ہے، مسلمانوں کا خون بہایا گیا ہے. یہ واحد معاملہ ایسا بنا یوکرائن کا جہاں پر کہ غیر مسلم کا خون بہایا گیا، اور مسلمان ہمیشہ اپنا دفاع کرتا رہا ہے. مسلمانوں نے کبھی سازش نہیں کی، یہ صرف اپنے دفاع میں لگا رہا. لیکن ہم لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں. اب ایک بڑی آفت ہمارے اوپر آئی، ایک بہت بڑی سیاست پورے ملک کی عوام کے ذہنوں پر مسلط کر دی گئی، اور اس کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کس طرف بہہ چلے جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ غیر مسلم، الکفر ملت واحدہ، یہ سب ایک ہیں.
جتنا بھی کفر ہے سب کا سب ایک ہے مسلمانوں کے خلاف. ان کی ایک بہت بڑی سازش یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں پاکستان کو اس تک کمزور نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اس کی عوام کو وہ فوج سے جدا نہیں کر دیں گے. جب تک ان کی فوج کے ساتھ ان کے عوام کے دل دھڑکتے رہیں گے اس تک یہ پاکستان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. پاکستان میں بغاوتیں مختلف انداز پر ہوں گی اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے اذہان ہماری فوج سے جدا ہو جائیں گے ہم الگ ہٹ جائیں گے تو ہماری فوج جو ہمارا دفاع کرنے والی ہے جب ہم خود ہی اس کے مخالف ہو جائیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ غیر مسلم اپنی پوری سازشوں کے ساتھ داخل ہو جائے گا. پھر وہ جو چاہے گا سو کرے گا. پیارے ساتھیوں، اس بات کو ضرور مد نظر رکھو. گلی گلی کوچے کوچے میں اب یہ باتیں جو شروع ہو رہی ہیں اس کا بھیانک نتیجہ نکلے گا. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی فوج کے فیصلے ہیں تمام کے تمام درست ہیں. میں ان کے تمام فیصلوں کو درست مان کر یہ بات کہہ رہا ہوں. میں یہ بات نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کہیں پر کوئی بات ہو بھی جائے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کی جائے. چاہے جائے کہ فوج کی مخالفت شروع کر دی جائے. یہ ایک بھیانک سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف. اس تک پوری دنیا یا اسلام میں صرف دو ملک مضبوط ہیں، ایک پاکستان اور ایک ترکی. یہ دو ملک مضبوط کھڑے ہیں. اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا بتائیے؟ جب ہم اپنی فوج کی خود مخالف ہو جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا فوج ہمارا دفاع کر پائے گی؟ نہیں کر سکے گی. ہمارا کام یہ ہے ہم اپنے ملک کی سالمیت کو مقدم رکھیں، ہم اپنی آزادی کو برقرار رکھیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، جس تک یہ مشرقی پاکستان جدا ہوا اور یہ سازش تھی جس کے تحت جدا ہوا، مسلمانوں کے اپنے اندر غدار تھی جس کی بنا پر جدا ہوا. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو میرے شیخ میرے مرشد غزالی زمان کی خدمت میں جب لوگ حاضر ہوئے انہوں نے پیشن گوئی فرمائی. انہوں نے فرمایا یہ جو ہونا تھا ہو گیا، دیکھنا اس کے بعد پاکستان کے کبھی بھی حصے بکھرے نہیں ہو سکیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان کی جتنی پیشن گوئیاں ہیں بالکل درست اور حق ثابت ہوئی. پوری پیشن گوئیوں کی ایک لسٹ ہے ان کی، جو کچھ انہیں فرمایا جو کا تم ہوتا چلا جا رہا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. پیارے ساتھیوں، پیارے بچوں، دراصل پاکستان جو بنا ہے یہ ہم سنیوں کی قربانی سے بنا ہے. یہ تو مجھے بتائیے کہ بنارس کانفرنس کے اندر اور جتنے بھی دوسری اور کانفرنس ہوتی رہی ہیں ان کے اندر اسٹیج پر جو 5,000 مشائخ اور علماء تھے وہ کون تھے؟ ان کی لسٹ پڑھیے تو صحیح، وہ ہمارے مشائخ تھے. محمد محدث کچھوچی رحمۃ اللہ تعالی تمام کے صدر تھے. پیر سیدھے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. پیر عمان کی شریف تھے. غزالی زمان اسی سٹیج کی سیکٹری بنا کرتے تھے. ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے سارے کام کیے. یہ ایک دو خون کا نتیجہ نہیں، یہ ہزاروں خونوں کا نتیجہ ہے. ہماری بے شمار بیٹیوں اور ماؤں کو جس طرح روندا گیا، یہ اس کے نتیجے میں ہمیں یہ ملا ہے. بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. ہمیں لوگوں کے سازش میں نہیں آنا ہے. ہمیں کانگریسی لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا.
ہمیں مسلم لیگیوں کے پیچھے چلنا ہے، وہ مسلم لیگ جو کہ قائد اعظم نے بنائی تھی، وہ مسلم لیگ جس کے اندر غزالی زمان جیسی ہستیاں شامل تھیں، وہ مسلم لیگ جس کے اندر کہ پیر جماعت شاہ صاحب شامل تھے، وہ مسلم لیگ جس کے اندر پیر امان کے شریف شامل تھے، وہ مسلم لیگ جس کے اندر کہ ہمارے اسلاف شامل تھے، مولانا ابو الحسنات صاحب شامل تھے، مولانا ابو البرکات صاحب شامل تھے۔ پیارے بھائی، ہمیں اس مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، غور کیجیے، کاش کہ ہم لوگ اسی کو سمجھتے ہوتے اور ہم لوگ پاکستان کی بقا کے لیے صحیح طور پر کھڑے ہوں۔ ہر طرف سازشیں ہیں، غیر مسلموں کے بھی ہیں، خود اپنے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ پیارے بچوں، تم ایک بات ذہن میں رکھ لو، جب تک دین کی خدمت صحیح طور پر کرتے رہو گے اور وطن عزیز کے ساتھ مخلص بن کے کام کرتے رہو گے، اللہ کی طرف سے تمہیں بڑی جزا ملتی رہے گی۔ یہ ملک 27 رمضان مبارک کی شب میں جدا ہوا ہے، ملا ہے ہمیں، وہاں سے ٹکڑے ہو کر جدا ہو کر ملا ہے ہمیں، اور یہ بزرگوں کی عطا ہے۔ جمعۃ المبارک کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اللہ رب العالمین اس ملک کو انشاءاللہ ہمیشہ سلامت رکھے گا انشاءاللہ، اور اس ملک کے اندر آپ جیسے باوفا اور آپ جیسے علماء کی ضرورت ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو متقی بناؤ، تقوی میں آ جاؤ، اپنے آپ کو دین کی خدمت میں لے آؤ، اپنے آپ کو مذہب کے ساتھ اور ملک کے ساتھ مخلص کر لو۔ سب کچھ اسی میں ہے، چند روزہ زندگی ہے، گزر جانی ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو زندہ و سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔